السلام علیکم۔ کبھی یہ خیال آیا ہے کہ عظیم کامیابی کا اصل راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ صرف محنت کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو گہری حکمت کا ایک پورا سفر ہے۔ آج ہم اسی سفر کے ایک فریم ورک کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، جو ایک گہرے فلسفیانہ رہنما اصول سے لیا گیا ہے۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ تو اس سفر کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے نا، وہ یہی مرکزی خیال ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کامیابی کی بنیاد کوئی باہر کی چیز نہیں، بلکہ ایک اندرونی کیفیت ہے، یعنی سوچ اور غور و فکر۔ یہ ایک انقلابی سوچ ہے جو ہمیں باہر دیکھنے کے بجائے اپنے اندر جھانکنے کی دعوت دیتی ہے۔ تو چلیں پہلے قدم کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ ہے فکر کی بنیاد۔ ہر بڑی کامیابی اور ہر کارنامے کا آغاز دراصل ذہن سے ہی ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کام کرتا کیسے ہے۔ اب یہ جو تفکر اور تدبر ہے نا، اس کا مطلب صرف سوچنا نہیں ہے، نہیں، اس سے کہیں زیادہ گہری چیز ہے۔ یہ ذہن کی طاقت کا ایک فعال استعمال ہے تاکہ ہم خود کو اور اپنے ارد گرد کی دنیا کو ٹھیک سے سمجھ سکیں۔ یہی وہ بنیاد ہے جس پر ہماری ترقی کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ یہ ایک دانستہ مشق ہے۔ اور یہاں جو بات واقعی دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارا اندرونی کام صرف ذاتی فائدے کے لیے نہیں ہے۔ جب کوئی مثبت سوچ کے ذریعے اپنی خامیوں کو خوبیوں میں بدلتا ہے تو یہ مثبت توانائی ایک لہر کی طرح معاشرے میں بھی پھیلتی ہے، جس سے فرد اور معاشرہ دونوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ اچھا، جب ذہن تیار ہو گیا تو پھر اگلا قدم کیا ہے؟ وہ ہے رہنمائی حاصل کرنا۔ صحیح راستہ منتخب کرنے کے لیے کسی صاحب بصیرت کی صحبت انتہائی ضروری ہو جاتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ مشورہ لیں تو لیں کس سے؟ تو یہاں بتایا گیا ہے کہ آگاہ اور مخلص لوگوں سے، تجربہ کار مشیروں سے اور نیک اور صالح لوگوں سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ ان کی صحبت بھٹکنے سے بچاتی ہے اور ہمیں صحیح سمت دکھاتی ہے۔ اور دانشوروں کی صحبت کا اثر وہ تو بہت ہی گہرا ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ روح کو تازگی بخشتی ہے اور دل کو منور کر دیتی ہے۔ یہ صرف معلومات کا تبادلہ نہیں ہوتا، بلکہ اس سے روحانی طاقت اور وضاحت ملتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، رہنمائی مل گئی، صحیح اہداف بھی چن لیے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ انہیں حاصل کیسے کیا جائے؟ اور یہی سوال ہمیں اگلے مرحلے کی طرف لے جاتا ہے۔ تیسرا مرحلہ ہے عمل کا انجن، یعنی منصوبہ بندی، پختہ ارادہ اور نظم و ضبط۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو ہماری خواہشات کو حقیقت کا روپ دیتی ہیں۔ اچھا، اس کے جو عملی اقدامات ہیں وہ بالکل واضح ہیں۔ سمجھیں کہ ایک سیدھا سادہ سا 3 اسٹیپ فارمولہ ہے۔ پہلا قدم، رہنمائی کے ساتھ بہترین اہداف چننا، یعنی یہ جاننا کہ جانا کہاں ہے۔ دوسرا، ایک واضح پروگرام بنانا، یعنی منزل تک پہنچنے کا ایک نقشہ تیار کرنا۔ اور آخر میں تیسرا قدم، اس پروگرام پر پختہ ارادے اور بلند ہمت کے ساتھ عمل کرنا، کیونکہ نقشہ خود تو سفر نہیں کرتا نا۔ اور ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ صحیح پروگرام اور نظم و ضبط کوئی بوجھ نہیں ہے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ یہ منزل تک پہنچنے کا سب سے آسان اور تیز ترین راستے ہیں۔ یہ سفر کو آسان بناتے ہیں، مشکل نہیں۔ چلیں اب ہم اس سفر کے ایک بہت ہی کہہ لیں کہ نازک مرحلے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور وہ ہے اندرونی جنگ، یعنی اپنے نفس پر قابو پانا۔ اس اندرونی جنگ میں صبر اور استقامت کو اپنے سب سے بڑے ہتھیار بنانا ہوتا ہے۔ یہاں صبر کا مطلب یہ نہیں کہ بس ہاتھ پہ ہاتھ دھرے انتظار کیا جائے، نہیں، بالکل نہیں، بلکہ یہ ایک فعال طاقت ہے جو نفس کی سرکشی کے خلاف ہمیں مضبوط بناتی ہے۔ یہاں 2 راستوں کا بڑا واضح فرق دکھایا گیا ہے۔ ایک طرف ہے نفسیانی خواہشات کا راستہ، جو باطن کو ناپاک کرتا ہے اور روحانی ترقی میں رکاوٹ بن جاتا ہے، اور دوسری طرف ہے صبر کا روشن راستہ، جو باطن کو پاک کرتا ہے اور ہمیں اخلاص کے بلند مقام تک پہنچاتا ہے۔ یہاں ایک بہت ہی اہم توازن ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ انسانی کوشش تو لازمی ہے، لیکن حقیقت کے کارواں تک پہنچنے کے لیے اللہ کی توفیق اور اس کا فضل بھی ضروری ہے۔ یہ سمجھیں کہ یہ 2 پر ہیں جن کے بغیر پرواز ممکن نہیں۔ اور اسی کیفیت کو فارسی کا ایک شعر بڑی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ کاروان رفتو تو در خواب و بیابان نہ درپیش کی روی راہز کے پرسی، یعنی کارواں چلا گیا اور تم سوتے رہے، اور آگے ایک بیابان ہے، تم کب چلو گے اور کس سے راستہ پوچھو گے؟ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے اس سفر کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے۔ اور اب ہم اس سفر کے آخری مرحلے پر پہنچے ہیں، جہاں اس راستے پر چلنے کے انعامات کا ذکر ہے، یعنی روحانی یقین کا حصول۔ اخلاص کے جو پھل ہیں وہ ایک ایک کر کے ظاہر ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے دل رحمانی الہامات سے روشن ہوتا ہے، پھر اس روشنی سے زبان پر حکمت کے چشمے جاری ہوتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور آخرکار انسان خود معاشرے کے لیے ایک روشنی کا مینار بن جاتا ہے۔ تو اس سفر کی جو آخری منزل ہے وہ ہے مقام یقین۔
کہا جاتا ہے کہ یہ عظیم لوگوں کی سب سے اہم خصوصیت ہے۔ یہ روحانی علم اور مقصد کی ایک ایسی غیر متزلزل کیفیت ہے، ایک ایسا ٹھہراؤ ہے جو ہر شک و شبے سے بالاتر ہوتا ہے۔ تو آخر میں ہم اسی ایک سوال پر واپس آتے ہیں جو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ کارواں چل رہا ہے، راستہ کس سے پوچھا جائے گا؟ یہ سوال ہر اس شخص کے لیے ہے جو اس سفر پر نکلنا چاہتا ہے۔